شاہ خطابت علامہ علی اسرار نجوی صاحب، انہاں دی فوراً بعد علامہ حسن عسکری صاحب آف لاہور، انہاں دی بعد قاری القصائد جناب یاسر غفار آف راول پنڈی، انہاں دی بعد محقق دوران جناب علامہ علی ناصر آل حسینی صاحب تا فرمان کرو جی۔ والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على یعصوب الدین صاحب السیف ذو الفقار نقطۃ الدائرۃ التوحید مبید الشرک حازم الاحزاب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام على سیدۃ النساء العالمین والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین واوصیاء الرسل والصلاة والسلام على قنادیل التوحید حجج اللہ علی الخلق طیبین طاہرین المعصومین والصلاة والسلام على منتقم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائم صاحب العصر والزمان المہدی اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی السورۃ الصافات بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفہم انہم مسئولون صلوات پڑھ دیجئے۔ علی کائنات کی تمام حقیقتوں کی کن ہے۔ کوئی حقیقت اس وقت تک حقیقت میں نہیں ڈھل سکتی جب تک اسے علی چھو نہ لے، اور کوئی فضیلت اس وقت تک فضیلت نہیں ہو سکتی جب تک علی اسے اختیار نہ کر لیں۔ کوئی فضیلت نہیں کہلوا سکتی جب تک کہ وہ علی کو بطور دین اختیار نہ کرے، اور اگر عبادتیں علی کو محسوس نہیں کرتی تو وہ طاغوت ہیں۔ علی کو ماننا اس قدر ضروری ہے کہ عالم ربانین میں اس حدیث کے چرچے ہیں کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی 70 نبیوں کے عمل لے کر آئے، کعبے میں زندگی گزارے، صفا اور مروہ کے درمیان چلتا رہے، دن کو روزے رکھے، رات کو نمازیں پڑھے، اور اللہ کی راہ میں خانہ کعبہ کے اندر مظلومیت اور روزے کی حالت میں اللہ کے لیے ذبح ہو جائے، اس کے بعد تو میرا خیال ہے اب نیکی کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی۔ لیکن رسول نے کہا کہ اللہ کہتا ہے مجھے اپنی ربوبیت کی قسم، اگر اس کے دل میں رائی برابر بھی علی کا بغض ہوا، رائی برابر، سرسوں کے بیج کے برابر، سرسوں کے بیج کے برابر بھی اگر بغض علی ہوا تو میں اسے اپنے ہاتھ سے جہنم میں داخل کروں گا، جہنم میں داخل کروں گا۔ لیکن سرکار یہاں پر چلیے ایک نقطہ لطافت ہے تو میں عرض کرتا چلا جاؤں، اور بڑی ہی تیزی کے ساتھ 40 منٹ کے اندر جو مجھ سے بن پڑتا ہے میں وہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، تاکہ آپ اس سے محظوظ بھی ہو سکیں اور کچھ معرفت کے منازل بھی آگے کے طے ہو جائیں۔
تو سرکار یہ بغض علی ہے کیا جو اللہ کو رائی برابر بھی پسند نہیں؟ یہ آخر بسم اللہ یہ بغض علی، آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ بس ٹھیک ہے. بغض علی ہے کیا حضور؟ اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو معاملہ کچھ سدھر جائے. کمیل ابن زیاد نخعی کہتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین کا، امیر المومنین، سرکار اس مولا کے اس اسم کی جلالت سے شاید آپ واقف نہیں ہیں. امیر المومنین کے اسم اور لقب سے یہ اللہ نے علی کو، رسول خدا اور معصومین نے فرمایا کہ یہ لقب امیر المومنین اللہ نے علی کو تب دیا تھا جب اللہ نے ابھی اپنا اسم اللہ ظاہر ہی نہیں کیا تھا. سمجھ رہے نا؟ سرکار علی بن محمد سمری، بھائی وہ جو کہتے ہیں کہ امام صاحب الزمان کے 4 نائب ہیں، میں اختلاف رائے کا حق رکھتا ہوں. سرکار میں انہیں 4 نائب نہیں کہتا، کیونکہ امام کا نائب معصوم ہونا ضروری ہے. تو وہ جو 4 ملنگ ہیں نا امام زمانہ کے، سرکار یاد رکھیے گا، ملنگ حلیے کو نہیں کہتے. ملنگ دل کی ایک حالت ہے، دل کی ایک حالت ہے جس کو ملنگ کہا جاتا ہے. یعنی وہ کیفیت یہ کہ جہاں عقل یہ مشورہ دے کہ وہاں زندگی ختم ہو سکتی ہے، وہاں صفت ملنگ جا کے علی علی کرتی ہے. سمجھ رہے نا؟ تو ملنگ حلیہ نہیں ہوتا، صفت ہے. تو چوتھے ملنگ ہیں امام زمانہ کے، علی بن محمد سمری. وہ کہتے ہیں میں امام کے ساتھ ایک صحرا میں تھا، بادشاہ مسند نشین تھے امام زمانہ. میں آگے بیٹھا تھا کہ میں نے اٹھ کے کہا آقا میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو امیر المومنین مہدی کہوں. ملنگ کی بات ہے کہ میں آپ کو امیر المومنین مہدی کہوں. امام وہ خود فرماتے ہیں، علی بن محمد سمری، وہ کہتے ہیں میں نے امام کو کڑکتی ہوئی بجلیوں کی طرح اٹھتے دیکھا. اب وہ پتہ نہیں کیا کیفیت ہوگی، میں اسے تصور میں بھی نہیں لا سکتا. کمال تو علی بن محمد سمری کا ہے نا، جنہوں نے اس نظارہ کیا اس بات کا. کہا کڑکتی ہوئی بجلیوں کی طرح. امام اپنی مسند سے اٹھے اور کہنے لگے ذرا پھر کہو اے علی بن محمد سمری آپ نے کیا کہا؟ کہ میں نے کہا آقا میری خواہش ہے کہ میں آپ کو امیر المومنین کہوں، میری حسرت ہے کہ میں اپنے وقت کے امام کو امیر المومنین کہوں. کہا تب امام زمانہ نے کہا علی بن محمد سمری یہ ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے کہے تو اللہ نہیں میں اللہ ہوں. سمجھ اس لقب کی کیفیت کا علم ہوا آپ کو؟ جلالت امیر المومنین کی سمجھ آئی کہ اس لقب کو مہدی نہیں اختیار کر رہے. جس کے اسم اور لقب کو مہدی نہ لے پائیں تم کہتے ہو اسے صلوات اللہم پہنچ رہی گزارش حضور؟ ابھی تو تمہید میں ہے بات، لیکن ابھی تو سمجھنا ہے اسے. تو امیر المومنین کے گھوڑے کو کمیل ابن زیاد نخعی نے روک لیا.
روک لیا اور کہنے لگے آقا ایک سوال سونے نہیں دیتا. کمیل تم تو ویسے ہی نہیں سوتے, شب بیدار ہو تو ویسے ہی نہیں سوتے, تو کیا ہوا؟ کہا مالک ایک اہم سوال ہے. کہا پوچھو کمیل. کہا آقا امیر المومنین اے وسیع رسول صرف اتنا بتا دیجئے یہ بغض علی کیا ہوتا ہے؟ یہ بغض علی کیا ہوتا ہے؟ یہ بغض علی کیا ہے؟ امام نے اپنے گھوڑے سے ہی اس کا کندھا پکڑا کمیل کا اور ہلا کے کہا کمیل میں نے بھی یہ رسول اللہ سے پوچھا تھا. علی کہہ رہے ہیں میں نے بھی حضور سے یہی سوال کیا تھا کہ اے سرکار, اے آقا, اے رسول اللہ, اے مولا, ارشاد فرمائیے یہ بغض علی کیا ہے؟ علی کہہ رہے ہیں میں نے رسول خدا سے پوچھا یہ بغض علی کیا ہے؟ کہا رسول خدا نے میرا اسی طرح کندھا پکڑا اور مجھے ہلا کے کہا علی کیا تم نے مجھ سے نہیں سنا کہ تجھ علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے, کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے. میں نے کہا والا یا رسول اللہ میں نے سنا آپ سے, آپ نے صحیح کہا کہ آپ نے فرمایا تھا علی تجھے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے. آقا بالکل آپ نے فرمایا تھا. کہا رسول نے پھر بات دہرائی علی کیا تم نے مجھ سے نہیں سنا کہ تجھے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے؟ تو اے علی جب تجھے کوئی جانتا ہی نہیں تو تم سے دشمنی کیا کرے گا؟ جب تیرا کسی کو علم ہی نہیں تو وہ دشمنی کیا کرے گا؟ کہا میں نے کہا آقا تو پھر بغض علی کیا ہے؟ کہا رسول خدا نے دونوں ہاتھوں سے میرے کندھے کو ہلا کے کہا علی بغض علی یہ ہے. نہیں ذرا آسانی سے سنیے. کہا علی تیرے چاہنے والے, اے علی تیرے چاہنے والے کی طرف نفرت کی نگاہ سے دیکھنا بغض علی ہے. اللہ اکبر یا علی سرکار تیرے گزارش پہنچ رہی ہے نا سرکار. سرکار سرکار کتنی اہم بات تھی جو ہم سے چھپی ہوئی تھی. کہا علی تجھے تو کوئی جانتا ہی نہیں تو کوئی دشمنی کیا کرے گا؟ دشمنی تو تب ہوتی ہے جب انسان جانے. کہا خدا اور رسول کے سوا تجھے کوئی نہیں جانتا لیکن تیرے چاہنے والے کی طرف نفرت کی نگاہ کرنا بغض علی ہے. اب وہ جو میں نے حدیث ابھی پڑھی اب اس کا معنی سمجھیے. اللہ کہہ رہا ہے اگر کسی کے دل میں رائی برابر بھی بغض علی ہوا, ہائے ہائے علی سے دشمنی نہیں, علی کے چاہنے والوں کی طرف یوں دیکھنا بغض علی. اور اللہ نے کہا مجھے رب ہونے کی قسم میں اسے جہنم میں ڈالوں گا. کیا عزتیں ملی تجھے علی کو چاہنے سے؟ سمجھ رہے ہیں نا کیا عزتیں؟ کبھی مومن نے سوچی یہ عزتیں کہ ہمارے ساتھ دشمنی کرنے والا اللہ خود اپنے ہاتھوں سے چاہے وہ 70 نبیوں کے عمل کیوں نہ رکھتا ہو. اور لیکن ایک لطافت کا ایک نقطہ اور سنتے جائیے تاکہ میں جلد از جلد جو کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ سکوں. سرکار کہا ذوالفقار چلتے ہوئے 70 پشتوں میں دیکھتی ہے کہ اگر 70ویں پشت میں بھی اگر کوئی مومن ہے تو وہ 70 کافروں کو چھوڑ دیتی ہے. نہیں حضور یہ ذوالفقار کی فضیلت نہیں ہے, یہ تمہارے مولا کی کریمی ہے کہ وہ مومن سے علی پیار اتنا کرتا ہے کہ ایک مومن کے لیے علی 70 کافر برداشت کرنے کو تیار ہے. سمجھ 70 کافر. اللہ اکبر. آپ اس کریم مولا کی محبت میں تشریف فرما ہیں اور رہ گئی حبس اور گرمی تو جناب مناقب خوارزمی پڑھ لیجئے, ہماری کتاب نہیں ہے. گو کہ میں شیعہ اور سنی کبھی نہیں کہتا, امت محمد بھی تو کبھی کہے نا اپنے آپ کو.
وہ کیا بلا ہوتی ہے شیعہ، وہ کیا ہوتا ہے بھائی سنی، یہ کہاں سے بن کے نکلتے ہیں؟ غدیر امت محمد کو دیا گیا ہے، وہ ہمارے پاس ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ادھر ہی تو معافی چاہتا ہوں کہ میں کہوں میرے سنی بھائیوں، میرے شیعہ بھائیوں، نہیں، اگر غدیر آپ کے پاس ہے تو آپ امت محمد ہیں، کیونکہ غدیر میں ہی دین تمام ہوا ہے اور نعمت تمام ہوئی ہے۔ اس لیے امت محمد کا یہ، ہم کوئی فرقہ نہیں ہے بھائی۔ کس نے کہہ دیا کہ ہم فرقہ ہیں؟ معاف کیجئے گا، ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم ہی امت محمد ہیں۔ ہاں کبھی آپ نے تعارف نہیں کرانا میں شیعہ ہوں، نہیں، کہیں امت محمد غدیری، سمجھ رہے ہیں نا، کہ ہم اس امت محمد سے تعلق رکھتے ہیں جس میں رسول نے آخری دفعہ اپنی جگہ ایک مولا ہمیں بتایا تھا، سمجھ رہے ہیں نا حضرت؟ تمہیں اس گرمی کی شدت میں، اس حبس اور شدت میں اور پسینے سے شرابور ہو کر، اور آپ بھی اس پسینے میں شرابور ہیں، تو ذرا مناقب خوارزمی پڑھیے، مناقب خوارزمی۔ سرکار خطیب خوارزمی نے اس کے 4 یا 5ویں صفحے پہ، میں پھر کہہ رہا ہوں، کتاب شیعہ سنی نہیں ہوتی۔ کلندر نے کہا تھا اس کتاب پہ لعنت جس میں علی کی فضیلت نہیں۔ سمجھ رہے نا؟ اللہ اکبر، سرکار ہے تو مناقب خوارزمی ولایت علی پہ لکھی گئی۔ خوارزم کا خطیب، مفتی اعظم، 600-700 سال پہلے کی بات، 600-700 سال پہلے کی بات، یعنی 7-8 صدیاں پہلے انہوں نے مناقب خوارزمی لکھی، اور اس میں تیسرے یا 4تھے صفحے پہ آج تمہارے اس موسم پہ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، انہوں نے لکھی مناقب خوارزمی میں، انہوں نے لکھی، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے بھائی علی کی محبت میں اگر کوئی تپش حرارہ موسم میں بیٹھ جائے، حرارہ میں بیٹھ جائے، گرمی میں بیٹھ جائے، میرے بھائی کی محبت میں اور تذکرہ علی چل پڑے، تو مومن کے بدن سے نکلے ہوئے ہر پسینے کے قطرے کے بدلے اللہ اسے جنت میں ایک شہر عطا کرے گا۔ اللہ سرکار، اب مجھے بتائیے اس پسینے کو چوم نہ لوں؟ جو علی علی سننے کے لیے نکل رہا ہے، کسی حرام میں نہیں نکل رہا، ذکر علیوں نے باندھا۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس گرمی کو فیض جانیے، ہاں اسے محسوس نہ کیجئے، نکلنے دو پسینوں کے قطرے، جنت تھک جائے گی شہر بانٹتے بانٹتے۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں؟ حضور والا سرکار، عشق کو سمجھا جاتا ہے، عشق کو محسوس کیا جاتا ہے، عشق کوئی کہنے کا نام نہیں ہے، عشق احساسوں کا نام ہے، احساسوں کا نام۔ تو بغض علی پہنچ گیا تو ذرا اب آیت بھی سن لو، اللہ نے کیا کہا؟ کہا او میرے رسول، او میرے محبوب، او میرے محبوب، او میرے محبوب جسے بھیج کے میں پھر ملنا چاہتا ہوں، او میرے محبوب بتلا دیجئے، یہ جو تجھ سے پوچھ رہے ہیں نا کہ جنت میں جب ہم جائیں گے تو کتنے مزے ہوں گے، انہیں کہو وَقِفْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، کہو جنت کے دروازے پہ اللہ کہہ رہا ہے میں حکم دوں گا فرشتوں کو، انہیں روکو، اب ان سے مجھے کچھ پوچھنا ہے۔ امت رونے پیٹنے لگی، ساری تفسیر اٹھائیے، اور مجھ سے تو آپ کو پتا ہے توقع بھی نہیں کی جا سکتی کہ میں جو منہ میں آئیں گے وہ کہہ دوں گا۔ اللہ کی پناہ، ممبر سے میں ایسا کیوں ہونے لگا، اللہ وہ وقت ہی نہ لائے جب میں مالکوں کے لیے آل فال بولنے لگ جاؤں، تو مجھ پہ تو توقع رکھ سکتے ہو کہ اللہ کے فضل سے کم از کم ممبر پہ جھوٹ نہیں بولیں گے، اللہ نہ کرے ویسے بھی کبھی بولوں، لیکن سرکار سچوں کا ذکر ہے، جھوٹ کی ملاوٹ کفر ہے،
اس لیے ذرا سماعت تو کیجئے. کہا امت رونے لگی یا رسول اللہ محشر تو ہو گیا, برزخ بھی ہو گیا, قبر بھی ہو گئی, نزا بھی ہو گیا, موت کا ذائقہ بھی چکھ لیا, اعمال کی گٹھڑیاں بھی لے گئے, وہاں سے بھی پاس ہو گئے, اب میزان پہ بھی تل لیا, اب سارا کچھ تو ہو گیا, اب جنت کے دروازے پہ اب ہمیں کیوں روک رہا ہے؟ کہا پہلے جو کچھ ہوا وہ تمہارے اعمال کا رہن تھا, اب اللہ اپنا حق پوچھے گا, اپنا حق, ہائے ہائے اپنا حق. کہا اے اللہ کے رسول وہ اللہ کا حق کیا ہے؟ کہا ان ولایت علی ابن ابی طالب. ہائے 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 ہائے. کہا اب وہ ولایت علی ابن, بسم اللہ, کہا اب وہ ولایت علی کا سوال کرے گا. مولانا فرمان صاحب کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا اس آیت کے بارے میں کہ واقعہ ہے. ذرا ایک اور آیت بھی سنو, سورہ نحل میں ابھی ہے میرے پاس 20 منٹ, اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں کما حقہ آپ کو ہدیہ کروں. سرکار حضور والا سورہ نحل میں اللہ نے آواز دی, یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. اے رسول یہ جو تیرے پاس بیٹھے ہیں یہ اللہ کی نعمت کو اچھی طرح جانتے ہیں. یعرفون نعمت اللہ, صرف جانتے ہی نہیں اس کے عارف بھی ہیں, یعنی سوتے جاگتے انہیں پتہ ہے. یعرفون نعمت اللہ, کوئی اللہ کی نعمت ہے جس کے یہ عارف ہیں. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا, اس کے نعمت کے عارف ہو کے پھر منکر ہو گئے ہیں. وَأَكْثَرَهُمُ الْكَافِرُونَ, نہیں یہ منکر نہیں ہوئے, کافر ہو گئے ہیں. اور سورہ انسان میں اللہ نے آواز دی, إِنَّ هَادَيْنَهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اے اللہ کے رسول میں انہیں سبیل کی ہدایت کر چکا ہوں, سبیل بتا چکا ہوں. اب یہ اس سبیل کی پیروی کر کے یا شاکر ہو جائیں یا پھر کافر ہو جائیں, یا شاکر ہو جائیں یا کافر ہو جائیں. اللہ کے رسول وہ نعمت کون سی ہے جس کا بندہ منکر ہو جائے؟ تو کیا وہ تورات ہے؟ کہا نہیں. کہا اللہ کے رسول وہ زبور ہے؟ کہا نہیں. کہا اللہ کے رسول وہ انجیل ہے؟ کہا نہیں. کہا اللہ کے رسول وہ قرآن ہے؟ کہا نہیں, ہرگز نہیں. کہا مالک تو پھر وہ نعمت اللہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا ولایت علی ابن ابی طالب. اللہ سمجھ, اللہ اکبر. وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے, ولایت علی ابن ابی طالب ہے, ولایت علی ابن ابی طالب ہے, جس کے لیے سورۃ الکہف میں کہا ہنالک الولایۃ للہ الحق هو خیر ثوابا و خیر عقبا. اللہ کی ولایت تم دیکھو گے اس دن, اللہ کی ولایت حق کے لیے ہے جو ثواب سے افضل ہے, جو انجام سے بھی افضل ہے. تو پتہ چلا کوئی ولایت. اور سرکار آقا دست غیب نے اپنی کتاب ولایت میں لکھا کہ ولایت خدا و ولایت علی یکیاست, کہ اللہ کی ولایت اور علی کی ولایت ایک ہے. اور داؤد ابن کثیر نے امام باقر سے پوچھا تھا, آقا و مولا کیا آپ ہیں وہ نماز جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے؟ کیا آپ ہیں وہ روزہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے؟ اے ابن رسول کیا وہ آپ حج ہیں جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے؟ کیا وہ آپ روزہ ہیں جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے؟ کیا وہ آپ زکوٰۃ ہیں جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا؟ سرکار باقر نے فرمایا, ابن کثیر, داؤد ابن کثیر کی روایت, کہا ابن کثیر بے شک ہم ہی وہ نماز ہیں جس کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن میں کیا ہے, ہم ہی وہ روزہ ہیں جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے, ہم ہی وہ حج ہیں جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے, ہم ہی وہ روزہ ہیں جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے, ہم ہی وہ زکوٰۃ ہیں جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے. تو کمال ہے, امام تو کہہ رہا ہے ہم ہی روزہ, ہم ہی زکوٰۃ, ہم ہی حج.
اور ہم کہہ رہے ہیں یہ کہاں جائز ہے کہاں ناجائز ہے؟ ہم کیوں ایسا سوچ رہے ہیں؟ کیا ولایت علی کا کہیں یہ معیار بھی رہا ہے؟ کہیں یہ معیار بھی رہا ہے ولایت علی کا کہ یہ ولایت علی دنیا کے اس خطے میں ہوگی، اس خطے میں نہیں ہوگی؟ تو چلو انسان تو کتابیں پڑھ کے مان لے گا، ہم علماء کی بات بھی سن لے گا، تو ذرا یہ ہوا کیا حدیث ہے جو ہر جگہ پہ درج ہے، ہر جگہ پہ درج، کہ اللہ نے جب زمین و آسمان کو بنایا تو یہ قیام نہیں کر رہے تھے، قرار نہیں پکڑ رہے تھے، اللہ نے اس پہ علی لکھ دیا۔ کہا جنت کے کہا جنت کی ہر شے پہ اللہ نے علی لکھ دیا، سورج کے چہرے پہ لکھ دیا علی، چاند پہ لکھ دیا علی۔ یہ حدیث ہے، حدیث ہے، ٹھکرا کر دکھاؤ۔ مذاق ہے کوئی؟ یہ ولایت علی اٹل حقیقت ہے، ولایت علی دلیل وجود خدا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اسے سمجھے بغیر خدا کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ ولایت ہی وہ ایک راستہ ہے جو ہمیں وہاں تک پہنچاتا ہے جہاں اللہ انسان کو اشرف المخلوقات دیکھتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہر شے پہ علی لکھ دیا گیا۔ تو پھر اس زمین میں نہ رہیے، اس کے تو کناروں پہ اللہ نے علی لکھ دیا ہے۔ اس سائباں کے نیچے بھی مت آئیے کیونکہ اس پہ بھی اللہ نے علی لکھ دیا ہے۔ سورج کی گرمی اور کی تپش نہ لیجئے، اس پہ علی لکھا ہے۔ چاند کی چاندنی سے معزوز نہ ہوئیے کیونکہ اس پہ علی لکھا ہے۔ بہتے ہوئے پانی کو مت پیجئے، اس پہ علی لکھا ہے۔ ارے ولایت علی ابن ابی طالب جمادات، نباتات، حیوانات، ہر شے پر واجب ہے، ہر شے پر واجب ہے، ہر شے پر واجب ہے ولایت علی کا اقرار کرنا۔ لیکن حضور اگر ولایت علی کا انکار ہی کرنا ہے تو پھر صرف اتنا بتا دیجئے، یہ ہوا اسے اللہ کا ولی کیوں مانتی ہے؟ یہ زمین اسے اللہ کا ولی کیوں مانتی ہے؟ یہ سمندر اور دریا اسے، انہوں نے کہاں سے پڑھا ہے؟ ہوا کے پاس کون سی کتاب ہے؟ اس نے کون سی کتاب پڑھ کے علی کو ولی مانا ہے؟ پانی نے کون سی کتاب پڑھ کے علی کو ولی مانا ہے؟ نہیں حضور، عشق ہے اور عشق کی انتہا خدا ہے۔ علی کو علی مانیے، جیسا نبی نے کہا ہے ویسا مانیے۔ ہم نے مولا کب بنایا اسے؟ نبی نے بنایا، اللہ نے بنوایا۔ ہمارا کیا قصور ہے بھائی؟ ہمارا یہی قصور ہے کہ ہم نے رسول کے قول پر لبیک کہا۔ بھائی رسول نے کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ اب ذرا گن گن کے بتاؤ کہ نبی کس کس چیز کے مولا نہیں ہیں؟ ہائے ہائے، بس جہاں جہاں نبی مولا نہیں ہے میرے بھائی، وہاں وہاں علی بھی مولا نہیں ہے۔ اور اگر ہر جگہ پہ نبی مولا ہے، وہ تو اولا بن نفس بھی ہے۔ اس نے تو اقرار لیا تھا غدیر پہ، اے مومنو کیا میں تمہارے نفسوں سے اولا نہیں؟ کیا تمہارے نفسوں پہ میرا اختیار نہیں؟ سب نے کہا تھا والا یا رسول اللہ آپ کا اختیار ہے ہمارے پر، ہمارے نفسوں سے آپ اولا ہیں، آپ اولا ہیں۔ تو جب نفسوں سے اولا ہے تو تمہارے نفس نبی کے تحت نہیں ہیں کیا؟ کیا میرے اور آپ کے نفس نبی کے تحت نہیں ہیں؟ تو نبی نے اپنے اختیار کو بتلا کے علی کے پیچھے چھپ کے علی کو اٹھا کر دکھلایا کہ میں نظر نہ آؤں تو یہ محمد، اور پھر ہاتھ پکڑ کے بلند کروایا، ہاتھ پکڑ کے بلند کروایا۔ کیوں کروایا؟ جب دکھا جو دیا تھا تو پھر ہاتھ کیوں بلند کروایا؟ کہا صرف مولا ہی نہیں، صاحب اختیار مولا، جو میرے ہاتھ میں اختیار تھا۔ بہت نوازش، مجھ جیسے حقیر کے جملے آپ نے سنے۔ خدا آپ کو تفکر کی توفیق دے۔
علی کو ماننے والا عبادت سے دور کیسے ہو گیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ممکن ہی نہیں۔ اس علی کو مانتے ہو جس کا ذکر علیون عبادہ، ہم تو اس کو ماننے والے ہیں جس کا ذکر ہی عبادت ہے۔ ہم کب سے بے نمازی ہونے لگے؟ ہم کب سے عبادتوں سے باہر ہونے لگے؟ نہیں بھائی نہیں، ذکر علیون عبادہ، ہاں تو ہم ہی تو عبادت گزار ہیں، باقی کسی کا کیا لینا دینا ہے؟ باقی کسی کا کچھ لینا دینا نہیں۔ لیکن میرے بھائیو، صرف اتنا بتا دو، آج کل محمد کی بیٹیاں کہاں ہیں؟ کیا یہ آج کل سوال نہیں کرنا چاہیے؟ میں تو کہتا ہوں جب اذان مسلمان دے رہا ہو تو دوڑ کے جایا کرو مسجد میں، کہ اے مؤذن ذرا یہ بھی اعلان کرو کہ اے محمد کا کلمہ پڑھنے والو، محمد کی بیٹیاں وہاں ہیں جہاں نہیں ہونی چاہیے۔ میں یہ جملہ کیوں کہوں کہ محمد کی بیٹیوں کا کیا قصور ہے؟ نہیں، یہ جملہ کبھی بھی نہیں کہوں گا۔ کس کی مجال کے ان کا قصور گنے؟ کس کی جرت؟ لیکن جس کا تم کلمہ پڑھ رہے تھے، مودت فی القربہ، ایسے ادا کی جاتی ہے، ایسے ادا کی جاتی ہے۔ بس میرے بھائی، تمہاری آواز بلند ہو گئی۔ بادشاہ کہتے ہیں کہ پانی اتنا تمہاری آنکھ میں آ جائے کہ ایک مچھر کا پر گیلا ہو جائے، وہ اپنی پسلیوں کو سنبھال کے اٹھ کے راضی ہو کے چلی جائے۔ بس اتنا سا مطالبہ ہے نبی کی بیٹی کا، ہے؟ کتنا مطالبہ ہے تم سے؟ بس ایک نمی کا مطالبہ، نمی کا مطالبہ، تاکہ تمہیں شدت کے موسم میں احساس ہو کہ تم تو ابھی یہاں سے نکلو گے، اپنے جوتے پہن لو گے، میری بیٹیاں گر بغیر نالین کے ہیں، تم ابھی سر پہ اپنے کپڑے لے لو گے، میری بیٹیاں بے ردا ہیں، تم جی بھر کے جب چاہو گے اٹھ کے پانی پیو گے، میری بیٹیوں کو پانی نہیں ملتا۔ امام سجاد نے ابن جبیر سے کہا تھا، ابن جبیر میری ایک چھوٹی بہن تھی، اس نے کچھ خواہشیں کی تھی، کہا مجھ سے سارے راستے کہتی رہی بھیا سجاد جب کبھی موقع ملے مجھے جی بھر کے پانی پلا دینا۔ کہا ابن جبیر میں خون کیوں نہ رہوں، میں سارے راستے اسے پانی نہیں پلا سکا۔ کہا ابن جبیر، اس نے مجھ سے کہا سجاد میرے بھائی، میرے آقا و مولا، اگر کہیں اتفاقاً موقع مل جائے تو ایک دفعہ مجھے سائے میں ضرور بٹھانا۔ کہا ابن جبیر میں بہن کو سارے راستے سائے میں نہیں بٹھا پایا۔ کہا میں خون نہ رہوں تو کیا رہوں۔ اور پھر کہتے ہیں جب میں اسے کوٹھڑی میں چھوڑنے گیا تو اتنا اندھیرا تھا کہ میں نے جب اپنے سے الگ کیا تو پھر دوبارہ مجھے نظر نہیں آئی، پھر دوبارہ نظر نہیں آئی۔ اور جب قافلہ واپس مدینے پہنچا تو یقین جانیے امام نے جو سب سے پہلا مرثیہ، اللہ اکبر، ہائے ہائے، بنت سرکار حمزہ سید الشہداء کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں جب ہم استقبال کے لیے مسجد نبوی میں گئے تو امام سجاد نے مسجد نبوی میں قدم رکھتے ہی بچوں کی طرح بلک بلک کے روئے، بچوں کی طرح دھاڑے مار مار کے بلک بلک کے روئے اور کہنے لگے آقا اے رسول اللہ میں آپ کو کیا بتلاؤں، میرے ساتھ وہ نہیں آئی۔ میں اپنے توق کی شاخوں سے اس کی قبر بناتا رہا۔
آقا تیری بیٹی مسافروں کے قبرستان میں وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ